اگلا سوال علی بھائی، اہل تشیع کی بک اصول الکافی میں واضح لکھا ہے کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. نمبر 1 نماز، نمبر 2 زکوٰۃ، نمبر 3 رمضان کے روزے، نمبر 4 حج اور نمبر 5 ولایت کو ماننا. جبکہ علی بھائی کا دعویٰ ہے کہ اہل تشیع ولایت یعنی عقیدہ امامت کا انکار کرنے والے کو مسلمان سمجھتے ہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو آدمی اسلام کے ایک بنیادی رکن کا انکار کر دے تو بھی ان کے نزدیک مسلمان ہی رہے؟ نہیں، یہ تو سوال پہلے تو اہل تشیع سے پوچھنا چاہیے. بڑا لاجیکل کوسچن ہے کہ اگر وہ اسلام کی بنیاد ہے اور کوئی اس کا انکار کر دیتا ہے تو وہ کافر کیسے ہو جائے گا، مسلمان کیسے رہ جائے گا؟ تو اگر اس کو مسلمان مان رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ پھر بنیادی عقیدہ نہیں رہے گا. جی ٹھیک ہو گیا. بنیاد اگر غلام احمد قادیانی کو کوئی دجال اور جھوٹا سمجھتا ہے اس کے باوجود وہ مسلمان ہے تو پھر غلام احمد قادیانی نبی نہیں ہو سکتا. صحیح. کیونکہ اگر وہ نبی ہے تو اس کو نہ ماننا کفر ہو جائے گا. یہی میں قادیانیوں سے کہتا ہوں نا. وہ کہتے ہیں آپ ہمیں کافر کیوں کہتے ہو؟ میں کہتا ہوں اس لیے کہ آپ مجھے کافر سمجھتے ہو. آپ مجھے کافر کہنا چھوڑ دو، میں آپ کو چھوڑ دوں گا. یہ اتنی بڑی انجینئرنگ ہے جس کے لیے اتنا جگرا چاہیے. وہ بڑے لوگ او جو علی بھائی کہہ رہے ہیں کہ وہ اگر مجھے مسلمان سمجھے، وہ سر وہ مجھے نہیں کہہ سکتے، کبھی بھی نہیں کہہ سکتے. یہ تو اسی طریقے سے جو اللہ تعالیٰ نے کرسچنس کے بارے میں بات کی ہے نا کہ تم کہتے ہو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، تو اللہ کے نزدیک تو عیسیٰ کی مثال آدم کی سی ہے. آدم کی کو بھی تو اللہ نے بغیر باپ کے پیدا کیا تھا، بلکہ بغیر ماں کے. اس کو تو تم بھی اللہ کا بندہ مان رہے ہو، تو عیسیٰ اگر بغیر باپ کے پیدا ہوا ہے تو وہ خدا کیسے ہو گیا؟ ماں تو اس کی ہے نا. اگر خدائی کا دعویٰ دیکھا جائے تو آدم تو بڑا باپ بنتا ہے. یہ علم الکلام والا پھکی والا جواب، اینٹی وینم والا. یہ بھی اینٹی وینم ہے کہ اگر کوئی قادیانی مجھے یہ کہے کہ علی بھائی غلام احمد قادیانی کو پیغمبر مانے بغیر بھی مسلمان ہے، تو اس کا منطقی انجام یہ ہے کہ غلام احمد قادیانی نبی نہیں ہے. کیونکہ جو نبی ہوتا ہے اس کو مانے بغیر بھی اگر کوئی مسلمان رہے تو وہ نبی نہیں ہے یا وہ مسلمان نہیں ہے. اگر کوئی شخص کہے کہ میں سارے پیغمبروں کو مانتا ہوں، صرف حضرت موسیٰ کا انکار کرتا ہوں، تو ہم مسلمان سمجھیں گے اسے؟ نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ پیغمبر کا انکار کرنے والا تو مسلمان، چاہے وہ ہمارا نبی ہو یا کوئی اور نبی ہو. صحیح. تو اگر کوئی کہتا ہے جی غلام احمد قادیانی کو نبی مانے بغیر بھی آپ مسلمان ہیں، تو اٹ مینس کہ آپ نے مان لیا کہ غلام احمد قادیانی نبی نہیں ہے. جی. تو وہ یہاں آئے تھے 7-8 سال پہلے کچھ بھائی، وہ کہتے ہیں ہم لکھوا کے لا دیتے ہیں آپ کو، آج تک نہیں واپس آئے. اس وقت تو کہہ رہے تھے ہم آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں. میں نے کہا نا، یہ نام بڑے کام کیے. لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، لا اقسم بیوم القیامہ. اللہ بھی نام بہت کرتا ہے قرآن میں. اس کا لفظی ترجمہ پتہ کیا ہے؟ لا اقسم بیوم القیامہ، میں قیامت کے دن کی قسم نہیں کھاتا. لیکن جب آپ ترجمہ دیکھیں گے نا تو ملے گا آپ کو میں قیامت کے دن کی قسم کھاتا ہوں. حالانکہ سٹارٹ تو لا سے ہو رہا ہے. یہ لا کافروں کا رد ہو رہا ہے جو قیامت کے منکر تھے. اللہ نے ان کو کہا لا، نہیں، غلط ہو، اقسم بیوم القیامہ. سبحان. حالانکہ کٹھی لکھی ہوئی ہے لیکن یہ لا وہی ہے جو میں کہتا ہوں نا. یہ وہ لا ہے، یہ اللہ کی سنت پہ عمل کر رہا ہوں نا، ایسا نہیں ہے. اب آ جائیں آپ شیعہ کی طرف. شیعہ کا عقیدہ امامت میرا کلپ چڑھ چکا ہے. اس میں الحمدللہ جس طریقے سے میں نے کھول کے چیزیں بیان کی ہیں اور بالکل جس کو کہتے ہیں نا وہ معاملے کو اس کی جڑ سے پکڑا ہے، وہ آپ کلپ دیکھ لیں. باقی یہ جو آپ نے روایت اصول الکافی کی پیش کی ہے، یہ روایت اصول الکافی کا جو چیپٹر ہے نا کتاب الکفر والایمان، اصول الکافی آپ سمجھ لیں اسی طریقے سے ہے جیسے اہل سنت کے ہاں صحیح البخاری ہے. جی. امام ابو جعفر کولینی المتوفا 330 ہجری، امام بخاری سے تقریباً 50-60 سال بعد یہ لکھی گئی ہے اصول الکافی اہل تشیع کی. اس میں جو کتاب الکفر والایمان چیپٹر ہے نا اس میں یہ موجود ہے. پہلے یہ حدیث آتی ہے کہ ایمان کی بنیاد 5 چیزوں کے اوپر ہے. کلمہ شہادت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. علی ولی اللہ کو نہیں سر لکھا ہوا اصول الکافی میں. ٹھیک ہو گیا؟ یہی کلمہ لکھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اس کے بعد 5 نمازیں، پھر رمضان کے روزے، حج، وہاں پہ بھی ولایت لکھا ہوا ہے. یہاں پہ بھی اسلام کی بنیاد میں انہوں نے لکھا ہے 5 نمازیں، زکوٰۃ، رمضان کے روزے، حج اور 5واں ولایت. اب جو غالب ہیں نا وہ اس کو بنیاد بنا کر نا کہتے ہیں کہ جی اس سے ثابت ہوا کہ جو ولایت کو نہیں مانتا وہ تو کافر ہے. اچھا، اور وہ کہتے ہیں یہ حدیث اس چیز کا ثبوت ہے.
جبکہ اس حدیث کے آگے بھی کچھ لکھا ہوا ہے، وہ نہیں پڑھتے، وہ ان کے خلاف لکھا ہوا ہے۔ وہ سوال کرنے والا پوچھتا ہے کہ اگر کوئی ولایت کو نہ مانے اور باقی 4 چیزوں کو مان لے تو کیا مسلمان ہوگا؟ تو کیا وہ جنت میں چلا جائے گا؟ تو وہ امام جواب دیتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے جنت میں داخل ہو جائے گا، یعنی اس کے اندر یہ جو کمزوری ہے نا، اس کی کمپنسیشن اللہ کی رحمت سے ہوگی۔ یہ جو غالی شیعہ نا، یہ والا پورشن نکال دیتے ہیں، کیونکہ اس سے تو ولایت کو نہ ماننے والا بھی جنت میں ہونا ثابت ہو جائے گا۔ اور جو صحیح جو ہے علمی شیعہ ہیں، وہ اسی کی بنیاد پہ کہتے ہیں کہ اہل سنت کی تکفیر نہیں بنتی ہے، ولایت ایسا عقیدہ نہیں ہے جس کا انکار کرنے سے کوئی شخص دار اسلام سے نکل جائے۔ تو سر اس کا لازمی نتیجہ ہے کہ پھر ولایت بنیادی عقیدہ بھی نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اور یہ معاملہ ان کا اس وقت تو ضرور چلتا تھا جب ان کے پاس زندہ حالت میں کوئی نہ کوئی یعنی سکسیسر وہ جس کو کہتے ہیں موجود تھا، لیکن جب سکسیسر ختم ہو گئے اور 3 صدی ہجری میں امام محمد مہدی کے بارے میں انہوں نے یہ عقیدہ کلیم کیا کہ وہ تو غیابت میں چلے گئے ہیں اور غار میں وہ جا کے چھپ گئے ہیں اور وہ جا کے قرب قیامت میں نکلیں گے، تو پریکٹیکلی تو اب ایسے امام کا مجھے کیا فائدہ جو پچھلے آلموسٹ 1100 سال سے غار میں چھپا بیٹھا ہے، اور کس غار میں ہے، کیسے میں کانٹیکٹ کروں، نہ میں اسے واٹس ایپ کر سکتا ہوں، نہ میں اس کے ساتھ کوئی وائس میسیجنگ کر کے اس سے موجودہ زندگی کے حالات پوچھ سکتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں نہیں، اصل میں علماء جو ہے نا، وہ ان کی میٹنگ جو ہے نا وہ حالات حاضرہ کے مطابق اجتہاد کرے گی۔ سر یہی اصل دین ہے، یہی دین ہے۔ ختم نبوت نبی الاسلام کے بعد ہو چکی ہے۔ آپ علیہ السلام کے بعد کسی شخص کے اوپر کوئی وحی نازل نہیں ہوگی، کسی کا کوئی ڈیوائن ریلیشن نہیں اللہ کے ساتھ ہوگا، نہ کسی صحابی کا، نہ کسی تابعی کا، نہ کسی بزرگ کا، چاہے خلفائے راشدین ہی کیوں نہ ہو۔ اس لیے خلفائے راشدین کے کئی ڈیسیژنز ہیں جن سے باقی صحاب نے اختلاف کیا اور ان کو بیک فٹ پہ جانا پڑا ہے۔ اگر خلیفہ راشد بھی ڈیوائن ہوتا تو وہ غلطیاں تو نہ کرتا نا۔ کئی مثالیں میں نے مسئلہ نمبر 197 میں دی ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے حوالے سے، حضرت عثمان کے حوالے سے، وہ آپ میرا لیکچر دیکھ لیں۔ تو یہ بنیادی عقیدہ نہیں ہے اور نہ اس کی وجہ سے کوئی خارج ہوتا ہے۔ باقی جو عام اہل تشیع ہیں ان کو ایجوکیٹ کرنا چاہیے کہ آپ کی کتابوں میں تو یہ کچھ لکھا ہے، آپ کے بزرگ آپ کو کچھ اور کہانیاں کروا رہے ہیں۔ اس میں لکھا ہوا ہے کہ جو ولایت کو نہ بھی مانے، اللہ کی رحمت سے وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اللہ کی رحمت سے وہی جنت میں داخل ہوگا جو کسی اسلام کے بنیادی عقیدے کا انکار نہ کرتا ہو۔ ایک ہے اس عقیدے پہ عمل نہ کرنا، وہ الگ چیز ہے، ایک اس عقیدے کو ماننا ہی نہ، وہ تو کفر کی کیٹیگری میں آتا ہے۔ ایک بندہ نماز نہیں پڑھتا، ہم اسے عملاً کافر کہتے ہیں، عقیدتاً مسلمان سمجھ رہے ہوتے ہیں، لیکن ایک بندہ کہتا ہے نماز فرض ہی نہیں ہے تو ہم اسے پھر اس کی تکفیر کریں گے۔ بے شک۔ ایک کہے گا رمضان کے روزے میں نہیں رکھتا کمزوری کی وجہ سے، ہم کہیں گے مسلمان ہے، لیکن اگر کہے گا رمضان کے روزے فرض ہی نہیں ہے تو وہ کافر ہے، اس کی تکفیر کریں گے۔ ایک بندہ کہتا ہے میں حج نہیں کرنا چاہتا، پیسے بچانا چاہتا ہوں، کمزور ہوں، کاروبار کا مسئلہ ہے، ہم اسے کمزوری ایمان کا شکار مسلمان کہیں گے۔ لیکن ایک بندہ کہتا ہے حج فرض ہی کوئی نہیں ہے، یہ سارا یہ پیسے کا ضیاع ہے، نعوذ باللہ، تو وہ کافر ہے، اس کی تکفیر کریں گے۔ تکفیر یعنی بہت ہائر سٹیج پہ جا کے کوئی بندہ کلیم کرے، اس پہ ہوتی ہے۔ یہ جو آپ کے علماء نے بعد بعد میں تکفیر بنائی ہے، یہ تو کہانی ہے۔ تو یہ بھی ایک کہانی انہوں نے بنائی ہوئی تھی، جو اس کہانی کا ڈراپ سین اسی حدیث کے آخری الفاظ میں ہے کہ جو ولایت کو نہ مانے وہ بھی اللہ کی رحمت سے جنت میں چلا جائے گا۔ اسی تحت میں کہتا ہوں نا کہ شیعہ کے جو علماء ہیں وہ اہل سنت کی تکفیر نہیں کرتے، اور جو کر رہے ہیں وہ کرنے جوگے نہیں ہیں ان روایات کی بنیاد پہ۔ اب مسئلہ سنیوں کے ہاں ہے جو شیعہ کی تکفیر کرتے ہیں، یہ ذرا اپنی فکر کریں۔